بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ہود علیہ السلام، قوم عاد کا واقعہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوئی، جیسا کہ آپ نے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں سنا۔ ساری امت مٹ کر رہ گئی، پورا شہر برباد ہو گیا، ساری بستی ویران ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں برکت دی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا شہر آباد ہو گیا، پوری بستی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے بھر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں بہت سی قومیں ہوئیں جنہوں نے پورے ملک آباد کیے۔ انہی قوموں میں سے ایک قوم عاد کے نام سے مشہور ہوئی۔ قوم عاد کے لوگ بڑے زبردست اور بہت طاقتور تھے۔ ان کے جسم فولاد کے اور دل پتھر کے معلوم ہوتے تھے۔ یہ ہر ایک کو ہرا دیتے تھے، جس پر چاہتے تھے ظلم و زیادتی کرتے تھے، کوئی ان سے جیت نہیں سکتا تھا۔ ہر ایک ان سے ڈر جاتا تھا، اور یہ کسی سے ڈرنا جانتے ہی نہ تھے۔ عاد کے پاس کسی چیز کی کمی نہ تھی، ہر چیز ضرورت سے زائد ان کو ملی تھی۔ ان کی اولاد اتنی زیادہ ہوئی کہ پورا شہر آباد ہو گیا، سارے مکانات بھر گئے۔ جب ان کے لڑکے صبح کے وقت سیر و تفریح اور کھیل کود کے لیے نکلتے تھے تو عجیب چہل پہل ہوتی تھی اور عجیب رونق نظر آتی تھی، اور جب ان کے اونٹ اور بکریاں جنگل چرنے جاتی تو ان کا منظر دیکھنے کے لائق ہوتا تھا۔ پورا جنگل اونٹ اور بکریوں سے بھر جاتا تھا، اور گھوڑے جب میدان جنگ میں لڑائی کے لیے قطار باندھ کر نکلتے تھے تو ان کا سماں بھی قابل دید ہوتا تھا۔ زمین ایسی کہ معلوم ہوتا تھا کہ سبز مخمل بچھا ہے۔ پھر اس میں جا بجا چشمے، نہریں، تالاب اور کنویں، صاف شفاف پانی جیسے سبز مخمل میں سفید ریشم کا کام۔ مکانات کے چاروں طرف سر سبز و شاداب چمن، پھولوں کی بہار، پھلدار درختوں کی قطار کہ دیکھتے ہی رہیے۔ غرض راحت و آرام کے سینکڑوں سامان تھے، آرام کے دن تھے، عیش کی راتیں تھیں، مگر اللہ اکبر، عاد کی نافرمانی، اللہ کی دی ہوئی یہ نعمتیں اور اس کو بھولے بیٹھے تھے۔ عاد ایسی نافرمان قوم تھی کہ راحت و آرام پا کر اللہ کو بالکل بھول گئی۔ جانتے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت پر اسی نافرمانی کی وجہ سے عذاب آیا تھا اور ساری امت ڈوب گئی تھی۔ خوب سمجھتے تھے کہ اسی سرکشی کی وجہ سے انہوں نے یہ دن دیکھا تھا۔ اپنے باپ دادا سے اس ہولناک عذاب کا قصہ سنتے رہتے تھے، زمین میں جا بجا طوفان کے نشانات دیکھتے رہتے تھے، مگر ان کو ہوش آیا نہ آنکھ کھلی، نہ وہ خواب غفلت سے جاگے۔ اسی طرح بتوں کی عبادت کرتے تھے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی امت کرتی تھی، بالکل ان کا نمونہ تھے۔ بس انہوں نے رکھا اور انہوں نے اٹھا لیا۔ اپنے ہاتھوں پتھر تراش کر بت بناتے تھے، پھر ان کی پرستش کرتے تھے، ان کے آگے سجدہ کرتے تھے، ان سے سوال کرتے تھے، ان کی عبادت میں دن رات لگے رہتے تھے، ان سے دعائیں مانگتے تھے، ان پر نظر و نیاز چڑھاتے تھے، ان کے نام کی قربانی کرتے تھے۔ کیسی ان کی عقلیں تھیں، اتنا نہیں سمجھتے تھے کہ ہم ہی نے ان کو بنایا، ہم ہی ان کو سجدہ کریں، ان سے مرادیں مانگے۔ یہ نہ سمجھتے تھے کہ یہ پتھر کی مورتیاں جن کو ہمارے ہاتھوں نے بنایا، یہ ہم کو کیا دے دیں گی، کون سی حاجت پوری کر دیں گی یا کون سی تکلیف رفع کر دیں گی۔ یہ خود ہی بے حس و حرکت ہیں، ہم کو کیا آرام پہنچائیں گے۔ مگر توبہ، وہ کیا سمجھتے، ان کی عقلیں تو کھو گئی تھی۔ دنیا کے معاملات میں بڑے سمجھدار اور دین کے معاملے میں انتہائی ناسمجھ اور بے حد غبی تھے۔ عاد کی قوت، ان کے مال اور ان کی اولاد ان کے لیے مصیبت بن گئی، اس لیے کہ قوت کے زور، مال کے نشہ اور اولاد کی محبت نے ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ وہ دنیا کی نعمتیں پا کر دین سے بے خبر ہو گئے، نہ اللہ پر ایمان لائے، نہ آخرت کا یقین کیا۔ لوگوں پر ظلم کرتے تھے اور کوئی ان کو ظلم سے روکنے والا نہ تھا۔ ان کو کون روک سکتا تھا؟ کس میں طاقت تھی کہ ان کو روک کر اپنے سر بلا مول لے؟ اور وہ کیسے ظلم نہ کرتے؟ مالدار تھے، روپیہ والے تھے، دولت کا نشہ تھا، قوت کا گھمنڈ تھا۔ ہر مغرور ظالم ہوتا ہے اور ظلم کرتا ہے۔ عاد انتہائی مغرور اور پرلے درجے کے ظالم تھے، ظلم و زیادتی کرتے تھے اور اللہ سے بالکل نہیں ڈرتے تھے۔ ڈرتے کیسے؟ اللہ کو سب سے بڑا سمجھتے، اس کو ہر چیز پر قادر سمجھتے، اس پر ایمان لاتے، آخرت کا یقین کرتے،
روز حشر کا خیال ہوتا تو سمجھتے۔ جنگلی جانوروں کی طرح تھے، کھایا پیا، کھیلے کودے اور پڑھ کر سو گئے بس۔ جب کسی پر غصہ ہوتے تو بالکل شیر کی طرح، جیسے شیر بکری پر حملہ کرتا ہے تو اس کو کھا جاتا ہے، اسی طرح جس کو کمزور سمجھتے اس کی جان کے دشمن ہو جاتے تھے، اس کو بالکل برباد کر دیتے تھے۔ کسی پر غصہ آتا تو مست ہاتھی کی طرح حملہ کرتے تھے اور اس کو مار ڈالتے تھے۔ جب کسی قوم سے لڑتے اور فتح پاتے تو ان کی کھیتی برباد کر دیتے تھے، اور جب کسی بستی میں داخل ہوتے تھے تو وہاں کے رہنے والوں کو ذلیل کر کے نکال دیتے تھے اور اس بستی کو بالکل مٹا دیتے تھے، برباد کر دیتے تھے۔ غریب اور کمزور آدمی ان کی برائی سے پناہ مانگتے تھے اور وہ ان کے ظلم سے تنگ آ گئے تھے، ان کے سائے سے بھاگتے تھے۔ عاد کی قوت خود ان کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے عذاب جان بن گئی تھی۔ ہر وہ شخص جو اللہ سے نہ ڈرے گا، ایمان نہ لائے گا، تو وہ خود اپنے لیے اور تمام لوگوں کے لیے مصیبت بن جائے گا، اس لیے کہ اللہ سے نہ ڈرنے والا جو نہ کرے وہ تھوڑا ہے۔ اللہ کا خوف ہو، روز حشر کا ڈر ہو، موت کا خیال ہو تو وہ برائی کرتے ڈریں، ظلم سے باز آئیں، کمزوروں پر ترس کھائیں، ضعیفوں کی مدد کریں۔ مگر وہ کیوں کرتے اور کیوں ڈرتے؟ نہ انہیں مرنا تھا، نہ خدا کو منہ دکھانا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم اسی طرح کھائیں گے، کھیلیں گے، کوئی ہمیں روک نہیں سکتا، کوئی ہمیں اس عیش و آرام سے نکال نہیں سکتا۔ عاد کا کوئی کام نہ تھا، بس کھانا پینا، شراب کباب، ناچ گانا، کھیل کود، سیر و تفریح، عیش و آرام، یہی ان کا مشغلہ تھا۔ اسی میں ان کا دن تمام ہوتا تھا اور اسی میں راتیں گزرتی تھی۔ جو بہت روپیہ والے تھے وہ اونچے اونچے اور بڑے بڑے محل بناتے تھے، ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتے تھے، اتراتے پھرتے تھے کہ ہماری بڑی کوٹھی ہے، ہم بہت امیر آدمی ہیں۔ وہ اپنا سارا روپیہ کوٹھیوں کے بنانے میں خرچ کر دیتے تھے۔ جہاں کوئی خالی جگہ دیکھی وہیں ایک کوٹھی بنا ڈالی، چاہے جس کی زمین ہو، اس سے ان کو کیا مطلب؟ ان کا شوق پورا ہو جائے، ان کو آرام مل جائے، دنیا چاہے جس حال میں ہو۔ پھر ایسے مضبوط مضبوط محل بناتے تھے گویا ہمیشہ اس میں رہیں گے، کبھی نہ مریں گے، اور بناتے چلے جاتے تھے چاہے ضرورت ہو یا نہ ہو۔ بیچارے غریب بھوکے مرتے تھے، وہ مکان کہاں سے بناتے؟ جس کے پاس پیٹ بھرنے کے لیے روپیہ نہ ہو وہ مکان کیسے بنا سکتا ہے؟ امیر آدمیوں کی بڑی بڑی کوٹھیاں بیکار پڑی تھی اور غریبوں کو سر چھپانے کے لیے جھونپڑا بھی نصیب نہ تھا۔ جو شخص ان بڑے آدمیوں کے عالیشان محلوں اور ان کی نمائشی چیزوں کو دیکھتا تو سمجھ لیتا تھا کہ ان محلوں کے رہنے والے اور نمائشی چیزوں پر جان دینے والے بھلا کیا ایمان لائیں گے۔ جب عاد کی نافرمانی حد کو پہنچ گئی تو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا کہ ان کے پاس کسی رسول کو بھیجا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کب پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے کفر و شرک پر کمر باندھ لے، اس کو بھول جائیں اور پتھروں کو اپنا معبود سمجھ لے، پھر اس کی کمزور اور غریب مخلوق پر ظلم و زیادتی کریں، لوٹ مار مچائیں۔ عاد تو اپنی عقلیں کھو چکے تھے، وہ اپنی عقلیں شراب کباب اور کھیل کود کی نظر کر چکے تھے۔ محلوں کے بنانے اور اس کی زیبائش اور آرائش کی تجویزوں سے ان کے دماغ کو چھٹی نہ رہی تھی۔ اب وہ دین کی بات کیسے سمجھتے؟ دنیا کے معاملے میں بہت ہی سمجھدار اور عقل مند تھے، اور دین کے معاملے میں بے وقوف سے بے وقوف اور غبی سے زیادہ غبی تھے۔ اس بے وقوفی اور حماقت کی حد یہ ہے کہ اپنی ہی ہاتھوں سے پتھروں کی مورتیاں بنائیں اور ان کو خدا سمجھ لیں تاکہ ان کے آگے سجدہ کریں، ان سے اپنی مرادیں مانگیں اور ان کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا کہ جو رسول ان کی طرف بھیجا جائے وہ انہی کے خاندان سے ہو تاکہ یہ ان کی بات سمجھ سکے اور ان سے مانوس ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد کے شریف گھرانہ میں پیدا ہوئے اور وہیں بڑھے اور پلے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نیکی اور عقل مندی کو سب جانتے اور مانتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر اپنی قوم کے پاس آئے اور کہا، اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، عبادت کے لائق وہی ایک ذات ہے، یہ پتھر پرستش کے لائق نہیں۔ اے قوم، بڑے شرم کی بات ہے کہ تم پتھروں کو پوجو، پتھروں کی پرستش کرو، اور جس نے تم کو پیدا کیا اس کو بھول جاؤ اور اس کی عبادت و اطاعت سے منہ موڑ لو۔
اے قوم، بڑی حیرت کی بات ہے کہ کل تم نے اپنے ہاتھوں سے پتھروں کو تراش کر مورتیاں بنائیں اور آج تم انہی مورتیوں کی پوجا کرنے لگے، ان کو اپنا معبود بنا لیا اور حقیقی معبود سچے بادشاہ کو بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، تمہارے رزق میں، مال و اولاد میں، کھیتی باڑی میں برکت عطا فرمائی، پھر تمہیں سب سے زیادہ طاقتور بنایا اور اس ملک کی بادشاہت عطا فرمائی۔ کیا ان نعمتوں کا یہی حق تھا کہ اس کی بندگی چھوڑ کر بتوں کی بندگی اختیار کر لو اور ان کو اپنا معبود سمجھ لو؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ ان بڑی بڑی نعمتوں اور پروردگار کی ان بخششوں پر اس کا شکر ادا کرتے، اس کو اپنا معبود سمجھتے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراتے، اس کے آگے سجدہ کرتے، اسی سے اپنی مرادیں مانگتے اور اسی سے اپنی خواہشوں کا اظہار کرتے، اسی پر بھروسہ کرتے۔ تم پر لازم تھا کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے، اس کی دی ہوئی چیزوں سے فائدہ اٹھا کر اس کی عبادت کرتے۔ افسوس، صد افسوس، تمہاری عقلوں پر تم سے اچھا تو تمہارا یہ کتا ہے کہ ایک ہڈی تم نے اس کو دی اور وہ تمہارا ہو گیا، تمہارے ساتھ سائے کی طرح رہتا ہے، دم بھر کو تم سے جدا نہیں ہوتا۔ سچ سچ بتاؤ، تم نے بھی کسی کتے کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے مالک کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس چلا گیا ہو؟ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے کسی چرند پرند کو بتوں کے آگے سر جھکاتے اور پوجا پاٹ کرتے دیکھا ہے؟ کیا تم ان چرند پرند سے بھی زیادہ ذلیل ہو؟ کیا تم ان بے زبان جانوروں سے بھی زیادہ بے وقوف اور جاہل ہو؟ قوم ان باتوں کا کیا جواب دیتی؟ کوئی جواب ہی نہ بن آیا۔ جواب کیا دیتے؟ وہ ایسی بات سننے کے عادی ہی نہ تھے، ان کو کھانے پینے عیش کرنے سے فرصت ہی نہ تھی کہ کسی اور بات پر غور کریں۔ بعضوں نے کہا، ہود علیہ السلام چاہتے کیا ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ہم تو ان کی بات نہیں سمجھتے، ہم اگر برے ہیں تو ان کا کیا نقصان، اور اگر اچھے ہو جائیں گے تو ان کا کیا نفع ہوگا؟ بعض نے کہا ہود علیہ السلام کی عقل جاتی رہی، بعض نے کہا ہود علیہ السلام کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے دوبارہ نصیحت کی تو جو امیر آدمی تھے وہ تنگ آ کر کہنے لگے، ہود علیہ السلام، ہمارا گمان ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا اور ہم تو تم کو جھوٹا آدمی سمجھتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، نہ میں دیوانہ ہوں، نہ بیوقوف ہوں، نہ میں جھوٹ بولتا ہوں، میں سچ کہتا ہوں کہ میں تمہارا رسول ہوں۔ مجھ کو اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں تم کو اچھی بری باتوں سے آگاہ کروں اور تم کو اس برے دن کے عذاب سے ڈراؤں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ اے قوم، میرا کہا مان لو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی کے لیے کہتا ہوں، اگر میرا کہا مان لو گے تو تمہارا ہی بھلا ہوگا۔ قوم بھلا ایسی باتیں کب سن سکتی تھی؟ اس تذکرہ سے ان کے کان ہی نہ آشنا تھے، ان سے تو کوئی دنیا کی باتیں کرتا، ان کے اونٹ گھوڑوں کی، ان کے محلوں اور باغوں کی اور ان کی کاریگری کی تعریف کرتا تو وہ خوش ہوتے اور مزہ لیتے۔ دین کی باتیں وہ کس دل سے سنتے؟ دین سے ان کو کیا مطلب؟ وہ اپنی اس زندگی پر نازا تھے اور ایسے مطمئن تھے گویا ہمیشہ زندہ رہیں گے، کبھی موت ہی نہ آئے گی، اور نہ کبھی بھولے سے اس کا خیال آیا کہ ہم دنیا میں کس غرض سے آئے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کبھی انہوں نے ایک لمحہ کے لیے نہ سوچا کہ ہمیں مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے۔ قیامت قائم ہوگی، میدان حشر برپا ہوگا، گزرے اعمال کا حساب ہوگا، اس وقت کے لیے ہمیں کچھ کرنا چاہیے، نہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ توبہ، وہ کیا سوچتے؟ ان کو عیش و آرام، کھانے پینے، کھیل تماشوں سے فرصت ملتی تو سوچتے۔